اور جب اگر میں جا کر کسی کے نام پر کہوں گا کہ مجھے عبدالرحیم کے نام پر شک ہے تو مجھے کچھ کاغذ دینے کی ضرورت نہیں، صرف کہنا ہے کہ مجھے اس کے نام پہ شک ہے۔ اس کے اوپر پھر عبدالرحیم سے پوچھا جائے گا چلیے آئیے اب آپ اپنی شہریت ثابت کریے۔ یہ قانون ہے، اور اگر نہیں ثابت کریں گے تو این آر سی ہو جائے گا، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے، این آر سی ہو جائے گا۔ اور سنو آپ، یہ جو کچھ ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں ان کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں بنا رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر سنگھ پریوار کے لوگ، بی جے پی کے لوگ اگر مجھے جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ کل یہ تمہارے رولز میں این پی آر این آر سی میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ ایک اور پانچویں بات سن لیجئے، اگر ملک میں این پی آر این آر سی ہوگا 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا، 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا سے اچھا اگر کام بھی ہوگا تو کم سے کم 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ یہ ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، ماہرین لکھ رہے ہیں، بہترین سے بہترین کام ہوگا، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ جب یہ پڑھا تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اگر جس کو میں جانتا ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے حیدرآباد کی ووٹر ہیں، جن سے مجھے محبت ہے، جو آپ یہاں پر آئے، اگر خدا کی قسم اس میں سے ایک مسلمان کا بھی نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ؟ اگر میری ایک بہن کا نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ؟ یہاں پر تو ماہرین لکھ رہے ہیں کہ 8 کروڑ بہترین سے بہترین کام ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ان کی سازش ہے۔ اور جب کوئی جا کر ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھے گا، کوئی آفیسر لکھ دے گا، لکھے گا ضرور، اس لیے کہ مسلمانوں سے نفرت اس ملک میں بھر دی گئی ہے۔ کیا مثالیں دوں تمہارے سامنے؟ کون کون سی مثالیں دوں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پڈوچیری میں ایک ہماری بچی بیٹی گولڈ میڈل جیتی؟ گولڈ میڈل لینے جانا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر جمہوریہ سے، تو یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ بیٹی تم کو ہم جانے نہیں دے سکتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے محنت کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ تو یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے سر پر حجاب ہے، کہیں تم جا کر پریزیڈنٹ کے سامنے CAA کے خلاف احتجاج نہ کر دو۔ گولڈ میڈل بچی جیتی، ہماری بیٹی جیتی۔ آپ بتائیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھو، یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے۔ اگر اس لڑائی میں اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو تاریخ کبھی تم کو اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اگر زندہ رہنا ہے، اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر زندہ نہیں کہلاؤ گے۔ یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے۔ دلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا کہ اگر آج تم احتجاج نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے۔ ارے اگر جنازے اٹھنے سے پہلے حرکت کرو، زندگی کا ثبوت دو، احتجاج کرو۔ بھارت کا سنویدھان احتجاج کی اجازت دیتا ہے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، کوئی گبر وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ مگر خاموش بیٹھو گے تو تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی۔ احتجاج کرنا ہے، 60 دن چلا اور 3-4 مہینے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اور 4 مہینے احتجاج چلائیں گے گلبرگہ کی عوام؟
احتجاج کریں گے. الحمدللہ ان تمام ماں بہنوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہم تمام مردوں سے کہا کہ اب تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. یہ احتجاج جاری رہے گا. ہمارے جنازے اگر اٹھتے ہیں تو اٹھ جائے, ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب پیدا ہوئے تو زمین کی غذا سب کو بننا ہے, مگر جب تک زندہ رہیں گے ڈر 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 کر مر 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 کر کسی سے خوف کھا کر اپنی شناخت کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے. زندہ رہیں گے تو بھارت کے شہری بن کر رہیں گے, اول درجے کے شہری بن کر رہیں گے. نہ مودی سے ڈریں گے, نہ شاہ سے ڈریں گے, نہ RSS سے ڈریں گے, کسی سے نہیں ڈریں گے. ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو احتجاج کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پورا من احتجاج کرنا ہے. ورنہ یاد رکھو جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ روئیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. آج ہم کو اس احتجاج کو آگے لے کر جانا ہے, پرامن طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور احتجاج کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہم نریندر مودی اور امت شاہ جیسے سیاست کے ماہرین سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے, یہ منجیوے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے 30 سال RSS میں گزارے ہیں. آپ کا مقابلہ ایسے سیاستدانوں سے ہے جو بھارت کے مستقبل کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ احتجاج کو جاری رکھیے, اور اگر اس احتجاج میں ہمارے بچوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اگر میں گلبرگے کے اس جلسے میں ان ہمارے بچوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ ہمارے مسلمان بچوں نے 25 نوجوانوں نے اس احتجاج میں اپنی جان کو قربان کر دیا. 20 دسمبر کو احتجاج ہوا یوپی میں. اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیں گے. ریاست کے چیف منسٹر ہیں اور بدلے کی بات, انصاف کی بات نہیں کرتے. تم نے سمویدھان پر اوتھ لیا اور اتر پردیش کی پولیس نے 24 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو شہید کر دیا, ہلاک کر دیا. ایک بچہ تھا بجنور کا جو IAS کی تیاری کر رہا تھا. جب کبھی کوئی میڈیا کے لوگ اس بچے کی ماں سے ملنے جاتے تو ماں کہتی کہ دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل, نماز فجر کے بعد ظہر تک پڑھتا, ظہر کے بعد عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, اس کے بعد کھانا کھا کے میرا بچہ سو جاتا. اور کون تھا وہ بچہ؟ تمہارا بیٹا تھا, تمہارا بھائی تھا, تمہارا دوست تھا. اس کو پولیس نے گرفتار کیا اور دوسرے دن کسی دوسرے محلے میں اس کے جسم پر 2 گولیوں کے لگی اس کی لاش ملی. کوئی نہیں مانا. ایک بچہ جو اپنے 7 مہینے کے بچے کا دودھ لانے کے لیے نکلا, بائیں آنکھ میں اس کو گولی لگی, ڈھیر ہو گیا. بتاؤ یہ کون اس کا انصاف کرے گا؟ جسٹس سدرشن ریڈی سپریم کورٹ کے جج فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو لے کر گئے تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے 14 سالہ مسلمان بچہ آ کر کہتا ہے کہ سدرشن ریڈی جج صاحب یہ میرا شرٹ ہے, اس پہ جو خون لگا ہوا ہے نا وہ خون کیسے آیا؟ مجھے پولیس نے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے کر گئے اور میری پیٹھ کے اوپر گرم گرم لوہا لگایا تو میری پیٹھ سے خون کے فوارے نکلے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جسٹس سدرشن ریڈی کی رپورٹ کہہ رہی. بتائیے آپ, اب تک 21 مسلمان جو گولی لگنے سے اس دنیا سے چلے گئے, مر گئے, ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں دی جاتی. آپ بتائیے کہ یہ حال کر دیا گیا. احتجاج ہم کرتے ہیں تو ہم پر گولیاں. بیدر میں ڈرامہ ہوتا ہے, ڈرامے میں ایک معصوم 5ویں کلاس کی بچی
ایک بیوہ کی بیٹی 5ویں جماعت کی بیٹی ہماری، اس نے کہا کچھ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کہی تھی، نہیں کہنا چاہیے، اس کے اوپر انکوائری، اس کی ماں کو گرفتار کر لیے، اسکول کے ہیڈ مسٹریس کو گرفتار کر لیے اور ملک سے غداری کا الزام لگا کر 2 ہفتے جیل میں ان کو ڈالا گیا۔ کیا صرف ڈرامہ کیا گیا تھا بچوں نے؟ بچے اپنے ماں کی باپ کی بات نہیں سنتے، شریر ہوتے بچے، مگر میں آج اس دائش سے وہ ہماری بیوہ بہن کی بیٹی سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹی، اللہ تیری زبان میں اور تاثیر پیدا کرے، تیری زبان میں اللہ اور طاقت پیدا کرے، تو بولے گی، تو بڑھے گی، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے فرعون نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے کہ بولو، چاہے مودی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یزید ہو، کوئی ہو، ابو جہل ہو، ہم بولیں گے۔ تم کیا کرو گے؟ تم جیل میں ڈالو گے، ڈالو جیل میں، تم ظلم کرو گے، تم ظلم ہی کر سکتے۔ تم نے بتا دیا کہ ایک بچی نے کہا تو اس کو جیل، اس کی ماں کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کی ماں کانپ رہی تھی میرے سامنے، کانپ رہی تھی جب میں جیل میں ملنے گیا، کہہ رہی تھی کہ میری بچی کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے بچی کا کون خیال رکھے گا؟ کیا کہتا میں؟ کون سا دلاسا دیتا میں اس کو؟ وہ ہیڈ مسٹرس کہہ رہی تھی، اسد صاحب میرا بی پی بڑھ گیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جیل کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، مگر نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک بیوہ کو اور ایک ضعیف عورت کو جیل میں ڈالا سیڈیشن کے کیس کے اوپر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ظلم ہے یہ، کیا انصاف ہے یہ کہ گجرات میں جس نے 33 مسلمانوں کو کاٹا، جس نے گجرات میں 33 مسلمانوں کو کاٹ کر ہلاک کیا، کورٹ نے سزا دی۔ مبارک ہو، مبارک ہو انصاف کرنے والوں، تم نے 33 مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تو ان سے کہا کہ تم مندر جا کر سیوا کرنا۔ مبارک ہو، مبارک ہو کہ مایا کوڈلانی اور بابو بجرنگی، جنہوں نے حاملہ مسلم مہیلاؤں کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو مارا، کورٹ نے سزا دی، وہ بیل پر ہے۔ مبارک ہو انصاف کرنے والوں، مبارک ہو۔ اور ہمارے مقدر میں ہماری بہنوں کو سیڈیشن کا چارج NSA لگتا ہے، وہ ڈاکٹر کفیل کے اوپر، ڈاکٹر ہے اور NSA لگ جاتا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، تم انصاف کر رہے ہو، تم انصاف کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر خدا کی قسم ہم نہیں بھولیں گے اس کو، تمہارا انصاف، تمہارا ظلم ہم نہیں بھولیں گے، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر NSA، اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے گولی مارو، بریانی مت دو، اور ایک منسٹر ہے مودی کی کابینٹ کا جس کا نام انوراگ ٹھاکر ہے، وہ کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو۔ ان کے اوپر کچھ نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی کیس نہیں، اور ہماری معصوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھ تاچھ کی جاتی۔ 4th کلاس کی بچیاں، 5th کلاس کی بچیاں، پولیس جا کر اسکول میں کوسچننگ کرتی ہیں 3 گھنٹے بچوں سے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تمہاری اگر بیٹی اور بیٹے سے کوئی پولیس والا آ کر تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیٹی سے، تمہارے بیٹے سے سوالات کرے گا، تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
میں جب وہ دیکھا ویڈیو میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا اللہ اب یہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کو پولیس کوسچننگ کرے گی. بتائیے آپ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پولیس اسکول کو جا کر پوچھتی کس نے کہا تم سے بولنے کے لیے, کس نے کہا تم سے یہ کہنے کے لیے. ارے ظالموں, یہ CRPC کے خلاف ہے, یہ CRPC کا 160 کے خلاف ہے کہ ایک 15 سال کا عمر کا بچہ, اس کے ماں باپ کی غیر موجودگی میں پولیس سوالات نہیں کر سکتی. مگر کوئی فکر نہیں, ایک بار نہیں 3 بار جونائل جسٹس ایکٹ رولز 2016, کوئی فکر نہیں. کیوں وزیر اعظم کے خلاف کیسا بولے, کیوں بولے موڈی کے خلاف؟ اب سنو, تم میں ہمت ہے تو میرے خلاف کیس بک کرو. میں تو بولتے آ رہا ہوں نا موڈی کے خلاف, پارلیمنٹ میں بولا میں نے, اور تمہارا منسٹر بولتا گولی مارو دیش کے غداروں کو. تو کوئی IPC نہیں, کوئی CRPC کا سیکشن نہیں لگتا, اور وزیر اعظم خاموش بیٹھے ہیں, ہوم منسٹر خاموش بیٹھے ہیں. ارے یہ کیا خاموشی ہے آپ کی وزیر اعظم؟ آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو. اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی, میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں, مار کے دکھاؤ گولی. اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی BJP سنگھ پریوار کے لوگوں سے, اللہ نے مجھے MP ضرور بنایا. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 25 سال میں اب تک کوئی پولیس کا سیکورٹی نہیں لی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں لوں گا. مارو نا پیارے, میں اکیلا پھرتا ہوں. آؤ نا پیارے, میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کون سی گولی کے اوپر میرا نام لکھا ہے. گولی ماریں گے, کتنوں کو ماریں گے بتاؤ؟ کون غدار ہے تمہاری نظر میں؟ اویسی غدار ہے, تمہاری نظر میں عبدالرحیم غدار ہے, تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہیں. مگر یاد رکھو گولی مارنے والوں, تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی, مگر ہمارے سینے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے. ہم تشدد نہیں کریں, نہ کبھی کریں گے. تم گولی مارنے کی بات کر رہے ہو. جامعہ ملیہ میں 30 جنوری کو جامعہ ملیہ کے بچے جلوس نکال رہے, ستیہ گرہ کر رہے ہیں. ایک رام بھٹ چلا گیا, گولی مارتا ہے, اور فوراً میڈیا میں آ جاتا ہے نہیں وہ تو بچہ ہے, جوونائل ہے. تو پھر بیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ ہندو تھا تو اس سے محبت, اور وہ بیدر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں. میرا جرم یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, یہی میرا جرم ہے. اب کھل کر بولا جائے گا, الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا. اور سن لو کانگریس پارٹی, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کی آنے سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو باہر میں جائے تمہاری فرقہ پرستی. میں اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو. بہت ہو گیا, تمہاری ضرورت نہیں ہم کو. ہماری بربادی کے راز, تمہاری داستانیں تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہیں. اور میں گلبرگہ کی عوام سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کب تک ڈرو گے؟ کیا کیا کانگریس نے کہ نہیں اویسی آئے گا اویسی, جب تک زندہ رہے ان تمام کو اویسی بنا کر مرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا. تمہارے آنے سے RSS کو فائدہ ہوتا تو پھر موڈی کیسے جیتا 300 سیٹ؟ میری وجہ سے. پوچھو, آپ اپنے آپ سے جواب دو.
کہ کیا گلبرگے کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ نے کھڑگے صاحب کو ووٹ نہیں دیا؟ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا یہاں سے؟ بولو ڈرو مت، کیا تم نے بی جے پی کو ووٹ دیا، کھڑگے صاحب کو ووٹ دیا؟ تو پھر کیسا جیتی بی جے پی یہاں سے؟ کیسا جیتی؟ ارے کانگریسیوں، تمہارے گریبان میں گندگی بھری ہوئی ہے، محاسبہ کرو، گردن جو موٹی ہو گئی کم کرو، جھک کے دیکھو، نظریں نیچی کرو، اب تمہارے پاس اقتدار نہیں ہے، نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور گلبرگے میں انشاءاللہ تعالی ایک نئی تاریخ ہم رقم کر کے رہیں گے۔ میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہم دیوانوں کا ساتھ دو۔ آپ نے برسوں عقل مندوں کا ساتھ دیا۔ یاد رکھو گلبرگے کی عوام، میری سردار ماں اور بہنیں، مجھے معاف کرنا اگر میرے الفاظ آپ کو غلط میں پیغام دے رہی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ منزل عقل مند کو نہیں ملتی، منزل عقل مند کو نہیں ملتی، کیونکہ دماغ بولتا مودی سے لڑے گا، دماغ بولے گا شاہ سے لڑے گا، دماغ بولے گا مر جائے گا، دماغ بولے گا جیل کو جائے گا، دماغ بولے گا ارے کتوں سے مقابلہ کرے گا، دل بولے گا ارے ہٹ بازو، اب موت کے لیے میں تیار ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، میں بار بار پلٹ پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، ارے کون آ رہا کون آ رہا، اب کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے، نہ آسمان سے فرشتے آئیں گے، نہ زمین سے کوئی نکل کر آئے گا۔ اس ملک میں ہم کو اپنے فیصلے، اپنے قوت